قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجران کے عیسائیوں کے مباہلے کا ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام نماز عصر سے فارغ ہوئے تو نجران کے 14 عیسائی جو کہ بڑے نفیس قسم کے لباس پہنے ہوئے اور بڑے نفیس قسم کی گفتگو کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا کیسے کہتے ہو؟ تو ان عیسائیوں نے پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن بات کے پیدا فرمایا، ان کے کوئی والد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ان کے کوئی والد نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے والد ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اگر کسی کے والد نہ ہو تو وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا والد خدا ہوتا ہے؟ تو اگر بات یہی ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بن ماں باپ کے جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنا، فرمایا لم یلد ولم یولد۔ بس اس پہ بحث اور تکرار جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھی۔ تو پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ پھر آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے بچے کو لے کر آئیں، آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، پھر ہم ایک میدان میں کھڑے ہو کر جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت کی دعا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وقت بھی طے ہوا اور جگہ کا بھی تعین ہو گیا۔ جب وہ عیسائی گئے تو ابو حارثہ جو ان میں کافی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ یہ تم کیا کر کے آ گئے ہو؟ جب تمہیں اپنے کتاب کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو پھر تم حضور علیہ السلام سے مباہلہ کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ خدا کی قسم، اگر یہ نبی ہمارے لیے دعا کر دیں تو پھر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم راہ فرار اختیار کریں، اور جب حضور علیہ السلام وقت معینہ پر آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی گود میں حضرت امام حسین آپ کی انگلیاں پکڑ کر، حضرت امام حسن آ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے تھیں۔ تو ان نورانی چہرے والوں کو دیکھ کر ان عیسائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے بھی ہٹا دے گا اور تمہاری نسلیں جو ہے وہ کھڑ جائیں گی، اور قیامت تک دنیا کے اندر کوئی ایک عیسائی بھی نہیں بچے گا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام آئے تو انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسلام جو ہے وہ قبول بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میرے پاس سوائے جہاد کے اور کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے جزیہ لے لیں، ہم سے ٹیکس لے لیں اور ہماری جان کی جو ہے وہ امان دے دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کیا اور 1000 کپڑے جو ہے وہ سالانہ ٹیکس کے طور پر وہ دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے پھر لکھ کے دے دیا کہ ان کی جان کے لیے امان ہے۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا، اگر یہ لوگ میری دعا کے اوپر آمین کہتے تو یہ سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مست کر دیتا۔ تو یہ تھا وہ عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کہ جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔